السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، آج ہے ہماری کلاس پہلی، جس میں ہمارا ٹاپک ہوگا قصیدہ۔ کل ہم نے انڈیکس کی کلاس میں دیکھا تھا کہ پہلا ٹاپک قصیدہ تھا، تو اس حساب سے آج ہم قصیدہ پڑھیں گے۔ قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے، قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ لغت میں اس کے معنی ہیں گاڑھا گودا اور موٹی جوان تندرست اونٹنی، یہ اس کے لغوی معنی ہیں۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ قصیدے کا لفظ قصد سے بنا ہے، جس کے معنی ارادے کے ہیں۔ عربی ادب کی اصطلاح میں قصیدہ ان طویل نظموں کو کہتے ہیں جو رجز اور قطعات کے بعد وجود میں آئی۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ فارسی اور اردو میں قصیدہ ایک ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی مدح یعنی تعریف، ہجو، برائی یا مذمت کی گئی ہو۔ مدح و ہجو کے علاوہ دیگر موضوعات پر بھی قصیدے کہے گئے ہیں، جیسے غالب کا قصیدہ در صفت انبیاء۔ ٹھیک ہے، تو ویسے فارسی، اس کو دوبارہ ایک بار ریپیٹ کرتے ہیں۔ فارسی اور اردو میں قصیدہ ایک ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی مدح، ہجو یا مذمت کی گئی ہو۔ مدح ہجو کے علاوہ بھی دیگر موضوعات پر بھی قصیدے لکھے گئے ہیں، جیسے غالب کا قصیدہ ہے در صفت انبیاء۔ ٹھیک ہے، یہ ہے دیگر موضوع پہ، صرف مدح یا ہجو پر ہی نہیں ہے۔ حیت کے اعتبار سے قصیدہ کے پہلے شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ حیت یعنی بناوٹ جو ہوتی ہے اسی کو حیت کہتے ہیں اردو میں، تو حیت کے اعتبار سے جسے ہندی میں رچنا بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو حیت کے اعتبار سے قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں، یعنی غزل کی طرح قصیدے کا پہلا شعر مطلع ہوتا ہے۔ جس طرح غزل کا پہلا شعر مطلع ہوتا ہے، اسی طرح قصیدے کا بھی پہلا شعر مطلع ہوتا ہے، اور باقی تمام اشعار کے دوسرے مصرعے میں مطلع کی مناسبت سے قافیے کی پابندی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو باقی تمام جو اشعار ہیں اس کے دوسرے مصرعے میں ہر شعر کے جو دوسرے مصرعے ہیں اس میں مطلع کی مناسبت سے قافیے کی پابندی ہوتی ہے۔ باقی جو ہر شعر کے دوسرے مصرعے میں قافیے کی پابندی کی جاتی ہے۔ آگے ہے، قصیدہ میں ایک سے زائد مطلع ہو سکتے ہیں۔ قصیدے میں جو مطلع کی تعداد ہے وہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن غزل کی طرح وہ مطلع کے فوراً بعد نہیں ہوتے۔ غزل میں کیا ہوتا ہے، ہر شعر کا جیسے غزل میں پہلا شعر مطلع ہوتا ہے جس میں ردیف قافیہ ہوتا ہے، اگلا شعر بھی اس کا مطلع ہو سکتا ہے۔ لیکن قصیدے میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک مطلع کے بعد دوسرا مطلع آ جائے، اس کے بعد مطلع تو ہو سکتے ہیں لیکن بیچ میں کچھ شعر ہونا ضروری ہے، اشعار کا ہونا ضروری ہے۔ کس میں؟ قصیدے میں۔ آگے ہم دیکھیں گے، تو یہ تھا نا یہاں پر کہ لیکن غزل کی طرح مطلع فوراً بعد نہیں ہوتے، بلکہ قصیدے کے مختلف اشعار کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ قصیدے کا جو اسلوب ہے وہ ہے رفعت تخیل، زور بیان، لفظی و معنوی ثنائی، مبالغہ آرائی اور بلند آہنگی سے عبارت۔ عام طور پر قصیدے کا کوئی نہ کوئی عنوان بھی ہوتا ہے جو قصیدے کے موضوع یا ممدوح کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ قصیدے کا کوئی عنوان بھی ہوتا ہے جو
موضوع یا ممدوح کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب ہے موضوع کے اعتبار سے قصیدے کی ذیل قسمیں ہیں۔ موضوع کے اعتبار سے قصیدے کی اقسام، تو پہلی ہے مدحیہ قصیدہ۔ وہ قصیدہ جس میں کسی شخص کی مدح سرائی کی گئی ہو اسے مدحیہ قصیدہ کہتے ہیں، یعنی کسی کی تعریف کی گئی ہو۔ ہجویہ قصیدہ وہ قصیدہ ہوتا ہے جس میں کسی شخص یا حالات حاضرہ کی برائی، مذمت یا ہجو کی گئی ہو۔ سودا کا قصیدہ در ہجو میر صاحب یا تضحیک روزگار ہجویہ قصیدے کی ہی مثال ہے۔ آگے ہے اللہ تعالیٰ کی شان میں جو قصیدہ لکھا گیا ہو کہا جاتا ہے اسے حمدیہ۔ خدا کی تعریف کرنے کو کیا بولتے ہیں؟ حمد، اور ان کی تعریف میں جو قصیدہ لکھا جاتا ہے اسے حمدیہ قصیدہ کہا جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کی تعریف میں جو قصیدہ کہا جاتا ہے اسے نعتیہ، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ کی مدح میں جو قصیدے کہے جاتے ہیں انہیں منقبت کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہاں پہ حمدیہ ہے، دوسرا یہاں پر نعتیہ ہے، اور تیسرا ہے منقبت، جو کس کی؟ بزرگان دین کی تعریف میں لکھے جاتے ہیں۔ آگے ہم دیکھیں گے مدحیہ قصیدے کی مثال۔ تو اس میں کچھ اشعار ہیں جو دیے گئے ہیں۔ فجر ہوتے ہی جو گئی آج میری آنکھ جھپک، دی وہیں آ کے خوشی نے درے دل پر دستک۔ یہ سودا کا قصیدے کا شعر ہے جو کہ مدحیہ قصیدے کا شعر ہے۔ آیا عمل میں تیغ سے تیر وہ کارزار، دیکھا جسے نہ ترک فلک نے بروزگار۔ یہ بھی سودا کا قصیدہ ہے، انہی کے قصیدے کا شعر ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے زہر نشاط اگر کیجئے تحریر، ایاں ہو خامے سے تحریر نغمہ جائے سریر۔ یہ ہے ذوق کے قصیدے کا شعر۔ آگے ہم دیکھیں گے نعتیہ قصیدے کی مثال۔ تو یہاں ہے نعتیہ قصیدے کی مثال، تو یہ ہے شاہا جمال و حسن کے تیرے کہوں میں وصف کیا، ظاہر میں تو ظل خدا، باطن میں تو نور خدا، جلوہ تیرے دیدار کا ہے اس قدر فرحت فزا، حسن مقدس کو تیرے جس نے کہ دیکھا یہ کہا، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ۔ یہ بھی ذوق کے قصیدے کا شعر ہے جو کہ نعتیہ قصیدہ ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے ہجویہ قصیدے کی مثال۔ تو وہ ہے چرخ جب سے ابلق ایام پر سوار، رکھتا نہیں ہے دست انعا کا بے قرار۔ یہ بھی سودا کا جو قصیدہ ہے تضحیک روزگار اس کا شعر ہے جو کہ ہجویہ قصیدے کی ایک مثال ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے قصیدے کے اجزائے ترکیبی۔ جو قصیدے کے اجزائے ترکیبی ہے، پہلا ہے تشبیب۔ قصیدے کے شروع میں اصل موضوع کے بیان سے پہلے تمہید کے طور پر جو اشعار کہے جاتے ہیں انہیں تشبیب یا نصیب کہتے ہیں، یعنی ابتدا میں جو اشعار لکھے جاتے ہیں تو اسی کو ہم تشبیب یا نصیب کہتے ہیں۔ تشبیب سے قصیدے کے اصل موضوع کے لیے فضا سازی کا کام لیا جاتا ہے۔ دراصل موضوع کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ اشعار کہے جاتے ہیں، موضوع سے پہلے یہ اشعار کہے جاتے ہیں اور موضوع کی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ جو تشبیب ہے، تشبیب سے قصیدے کے اصل موضوع کے لیے فضا سازی کا کام لیا جاتا ہے۔ دراصل موضوع کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اشعار کہے جاتے ہیں۔ ان ابتدائی اشعار میں
بہار شباب، حسن و عشق، پند و نصیحت، حکمت و فلسفہ وغیرہ مضامین اصل موضوع سے قبل پیش کیا جاتا ہے۔ تشبیب کے اندر کن موضوع کو پیش کیا جاتا ہے؟ بہار، شباب، حسن و عشق، پند و نصیحت اور حکمت و فلسفہ وغیرہ مضامین کو اصل موضوع سے قبل یعنی اصل موضوع سے پہلے پیش کیا جاتا ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے اس کا جو دوسرا جز ہے وہ ہے گریز۔ تو گریز ہے وہ تشبیب کے بعد مدح سے پہلے، تشبیب کے بعد اور یہ مدح ہے، مدح سے پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے، اصل موضوع کی طرف آنے کی غرض سے جو اشعار کہے جاتے ہیں انہیں گریز کہتے ہیں۔ جیسے تشبیب ہے، تشبیب ہم جب پڑھتے ہیں تو تشبیب کے بعد جب مدح یعنی تیسرے جز پر آنے کے لیے چلتے ہیں تو بیچ میں جو اشعار کہے جاتے ہیں پہلے جز سے تیسرے جز پہ آنے کے لیے اسی بیچ کے جو اشعار ہوتے ہیں انہیں گریز کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بار دیکھتے ہیں، تشبیب کے بعد مدح سے پہلے اصل موضوع کی طرف آنے کی غرض سے جو اشعار کہے جاتے ہیں انہیں گریز کہتے ہیں۔ گریز قصیدے کا نہایت مختصر حصہ ہوتا ہے۔ تشبیب و مدح میں منطقی ربط قائم کرنے کے تعلق سے اس کی خاص اہمیت ہوتی ہے۔ تو جو تشبیب ہے، تشبیب و مدح میں منطقی ربط قائم کرنے کے لیے اس کی خاص اہمیت ہوتی ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے مدح۔ مدح ہے یا ہجو بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، یہ قصیدے کا اصل جز ہے۔ اصل جز کسے کہتے ہیں؟ مدح کو۔ مدحیہ قصیدے میں ممدوح کی شخصیت اور اس کے اوصاف کا بیان پرشکوہ انداز میں اور مبالغے کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی بڑھا چڑھا کر اس کی شخصیت کا بیان کیا جاتا ہے، اس کی خوبیوں کا بیان کیا جاتا ہے۔ مدح میں ممدوح کے جاہ و جلال، عدل و انصاف، شجاعت، سخاوت اور علم و فضل وغیرہ کا احاطہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہجویہ قصیدے میں کسی شخص یا موضوع سے متعلق عیوب یعنی عیب کی جمع ہے اور برائیوں کا بیان شدت اور مبالغہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جس میں ہجویہ قصیدے میں کسی شخص یا موضوع سے متعلق عیوب اور برائیوں کا بیان شدت اور مبالغہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مدحیہ میں کیا کیا جاتا ہے؟ تعریف بیان کی جاتی ہے، اور ہجویہ میں کیا کیا جاتا ہے؟ برائی کی جاتی ہے۔ آگے جو چوتھا جز ہے وہ ہے حسن طلب۔ تو یہ قصیدے کے آخری حصے میں شاعر ایسے اشعار کہتا ہے جن کا مقصد اپنے ممدوح سے صلہ بخش اور اعزاز و اکرام طلب کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے، حسن طلب اور دعا۔ اس میں شاعر اس میں کیا کرتا ہے؟ دعا دیتا ہے اپنے ممدوح کو اور اس سے انعام اکرام طلب کرنے کے لیے شعر کہتا ہے۔ اس حصے میں شاعر اپنے ممدوح کی صحت، سلامتی، شان و شوکت اور لمبی عمر کے لیے دعا بھی کرتا ہے، اسی لیے اس جز کو حسن طلب یا دعا کہتے ہیں۔ حسن طلب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ ان سے کچھ طلب کرنے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے ان کی تعریف بیان کرتا ہے، اور دعا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کی سلامتی، شان شوکت اور لمبی عمر کے لیے دعا بھی کرتا ہے۔ خطابیہ قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ تو جو خطابیہ وہ قصیدے جس میں تمہید یا تشبیب کے اشعار نہیں ہوتے اور کسی موضوع پر براہ راست خطاب کیا جاتا ہے اسے خطابیہ قصیدہ کہتے ہیں۔ ایک بار پھر دیکھتے ہیں، وہ قصیدہ جس میں تمہید یا تشبیب کے اشعار نہیں ہوتے، جیسا کہ ہم نے اس میں جز میں دیکھا، پہلا جز تھا تشبیب، تو جس قصیدے میں تشبیب کے اشعار نہیں ہوتے، تشبیب یا تمہید، ٹھیک ہے، اس کے اشعار نہیں ہوتے اور کسی موضوع پر براہ راست خطاب کیا جاتا ہے، ڈائریکٹ لکھ دیا جاتا ہے، اسے خطابیہ قصیدہ کہا جاتا ہے، مخاطب کر کے جو لکھا جاتا ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے اردو میں قصیدہ نگاری کی روایت، ٹھیک ہے۔ تو اردو میں قصیدہ نگاری کا آغاز محمد قلی قطب شاہ کے قصیدوں سے ہوتا ہے۔ تو اردو میں قصیدہ نگاری کا آغاز کس کے قصیدوں سے ہوتا ہے؟ قطب شاہ کے۔
نصرتی دکن کے سب سے ممتاز قصیدہ گو شاعر ہیں۔ دکن کے ممتاز قصیدہ گو شاعر کون؟ نصرتی۔ شمالی ہند میں سودا نے اس صنف کی بنیادیں مضبوط کیں۔ شمالی ہند میں کس نے کی؟ سودا نے قصیدے کی بنیادیں مضبوط کیں۔ انہوں نے مشکل زمینوں میں قصیدے لکھے جن سے ان کی قدرت کلام کا پتہ چلتا ہے۔ شوکت الفاظ، بلند آہنگی، زبان پر قدرت، تخیل اور بلندی اور مبالغہ آرائی، یہ سب ان سب کے قصیدوں کی نمایاں خصوصیت ہے۔ یہ سب ان کے یعنی سودا کے قصیدوں کی نمایاں خصوصیت ہے۔ یہ امپورٹنٹ لائن ہے، ان کو لکھ لیجئے گا، نوٹ کر لیجئے گا۔ ہو سکے تو آپ لوگ کیا پین کاپی لے کر بیٹھا کیجئے اور امپورٹنٹ جو فیکٹ ہوں، جو آپ کو لگے کہ امپورٹنٹ ہے، یہ ہمیں یاد کرنا چاہیے یا ایگزام کے سے ریلیٹڈ لگے تو آپ کو لکھ لینا چاہیے ہینڈ ٹو ہینڈ۔ انشا نے قصائد میں عربی، ہندی اور فارسی الفاظ کا استعمال بڑی بزشتی سے ساتھ کیا ہے۔ انشا نے عربی، ہندی اور فارسی کا الفاظ۔ ان کے قصائد یعنی انشا کے قصائد میں علم و حکمت کے مضامین کثرت سے ملتے ہیں۔ اردو قصیدہ نگاری میں سودا کے بعد دوسرا ممتاز نام ذوقہ آتا ہے۔ انہیں مختلف علوم میں غیر معمولی مہارت حاصل تھی۔ ان علوم کی اصطلاحات کو ذوق نے اپنے قصیدوں میں بڑی خوبی کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ ان میں زور بیان بھی ہے اور تخیل کی بلندی بھی۔ آگے دیکھتے ہیں۔ غالب کے قصیدے بھی جدت طرازی کا اعلیٰ نمونہ ہیں۔ مومن نے نواب ٹوک اور راجہ اجیت سنگھ کی مدح میں 2 قصیدے لکھے ہیں۔ کس نے؟ مومن خان مومن نے۔ قصیدے کی تاریخ میں ایک اہم نام محسن کاکوروی کا بھی ہے۔ نعت گوئی ان کا مخصوص میدان ہے۔ جو محسن کاکوروی ہیں، انہوں نے نعتیہ قصیدے زیادہ لکھے ہیں، مطلب زیادہ تر کے صرف نعتیہ ہی قصیدے لکھے ہیں، ایسا ہے۔ انہوں نے کئی نعتیہ قصیدے لکھے ہیں۔ ان کا قصیدہ سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل مقبول ہوا ہے۔ یہ ان کا بہت امپورٹنٹ قصیدہ مانا جاتا ہے اردو ادب کا۔ مذکورہ بالا شعراء کے علاوہ منیر شکوہ آبادی، نسیم دہلوی، امیر مینائی اور عزیز لکھنوی کا شمار بھی قصیدہ گو شعراء میں ہوتا ہے۔ آگے ہے کلاسیکی قصائد کا دور۔ کلاسیکی قصائد کا دور ختم ہو چکا ہے، لیکن تاریخی اعتبار سے قصیدہ اردو شاعری کی اہم صنف ہے۔ شاعری میں زور بیان، قادر الکلامی اور مضمون آفرینی کی روایت کو ترقی دینے میں قصیدہ گویوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس صنف کے ذریعے اردو کے ذخیرہ الفاظ میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ تو آج کی کلاس یہیں تک تھی۔ امید کرتے ہیں آپ کو کلاس پسند آئی ہوگی، اور یہ اسی بک کا چیپٹر ہے اردو کی ادبی اصناف، جس میں تمام اصنافوں کے بارے میں اسی طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اور یہ ایک NCERT کی بک ہے۔ آج پہلی کلاس تھی، ایسے ہی آپ کو چیپٹر وائز پوری بک کی کلاسز یا چیپٹر وائز کلاس دے دی جائے گی، اور آپ لوگ ایسے ہی دیکھتے رہیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی کلاس میں اگلے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔